بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 60 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم معلقہ ثالثہ کا شعر نمبر 33 سے لے کر کے شعر نمبر 36 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یؤاتیہم حسین ابن زمزمی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لعمری، میرے زندگی کی قسم، میرے عمر کی قسم، لنعم الحی، بہت ہی بہترین قبیلہ ہے، جر علیہم حسین ابن زمزم، جن پر حسین ابن زمزم نے ایسے گناہ کا بار ڈالا ہے، بما لا یؤاتیہم، کہ جس میں وہ اس کے موافق نہ تھے، ہمراہ نہ تھے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن زمزم نے اس قبیلے کے رائے کے خلاف عبس کو مار ڈالا تھا، جس کا تاوان پھر اس قبیلے کو برداشت کرنا پڑا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ انتہائی معزز قبیلہ ہے اور شرپسند قبیلہ نہیں ہے، لیکن حسین ابن زمزم نے ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالا جس کی انہوں نے موافقت نہیں کی ہے، یعنی اس قبیلے پر تاوان آیا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ حسین ابن زمزم نے اس معزز قبیلے کے رائے کے خلاف عبس کو مار ڈالا۔ جب اس کو مار ڈالا تو پھر اس کا جو تاوان ہے وہ اس قبیلے کو دینا پڑا۔ لعمری میں لام قسمیہ ہے اور یا متکلم ہے، اور عمر جو ہے اصل میں عمر تھا، بمعنی ہے زندگی، تخفیف کے لیے عین کو فتحہ دے دیا تو عمر بن گیا، بمعنی ہے زندگی۔ جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حی یہ قبیلے کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ احیاؤن آتی ہے۔ نعمہ فعل الافعال مدح، بمعنی ہے بہتر، اچھا، بھلا، اور حی یہاں پہ جو ہے نا مخصوص قبیلہ مراد ہے، نعم الحی سے مخصوص قبیلہ مراد ہے۔ جر نصر ینصر سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، بمعنی ہے گناہ کا ارتکاب کرنا یا کھینچنا، جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور یعطیہم بانمفعل سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے موافقت کرنا، ہمراہ ہونا، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں آتونی زبر الحدید۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ طَوَاكَ شَمْ عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَكَانَ طَوَاكَ شَمْ عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ، اس حسین ابن زمزم نے ایک کینہ پوشیدہ کر رکھا تھا، فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ، نہ اس نے اس کینے کو کسی پر ظاہر کیا، وَلَمْ يَتَقَدَّمِ، اور نہ اس نے پیش قدمی کی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ حسین ابن زمزم نے قتل کا ارادہ اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا، اور اس نے اپنے ارادے سے کسی کو مطلع نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی کے سامنے اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے لوگوں کو پتہ چلے، بلکہ اس نے یوں ہی موقع پایا تو موقع پاتے ہی اپنے دشمن کو قتل کر دیا۔ وما بمعنی ہے لپیٹنا، اور کشن کہتے ہیں پہلو کو، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی معاملے کو پوشیدہ رکھا، ظاہر نہ کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل، اور مستکنۃ یہ کینے، بغض اور حسد کو کہا جاتا ہے، یہاں سے مراد جو ہے نا وہ کینہ ہے۔ اور لن یتقدم باب تفاعل سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ سورہ مدثر میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وقال سأقضی حاجتی ثم اتقی عدوی بألف من ورائی ملجمی۔
اس کا ترجمہ کرتے ہیں وقالا، اور حسین ابن زمزم نے کہا سأقضی حاجتی کہ میں عنقریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا، ثم اتقی عدوی پھر میں بچ جاؤں گا اپنے دشمن سے، بألف من ورائی ملجمی، بألف ہزار گھڑ سوار یا لگام لگائے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے، من ورائی جو میرے پشت پر ہیں۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں سأقضی یہ باب ضربہ یضرب سے صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے پوری کرنا، قضا حاجتہ ضرورت پوری کرنا، اور اتقا یتقی اتقاء اس کا معنی ہے اپنا بچاؤ کرنا کسی چیز کے ذریعے سے۔ ورا ازداد میں سے ہے، یعنی کسی کے آنکھ سے اوجھل ہو جانا، پیچھے ہو یا آگے، اور ملجم کہتے ہیں لگام لگایا ہوا، باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے چوپائے کو لگام لگانا۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں فشد فلم یفزع بیوتا کثیرتا لدا حیث القت رحلها امہ فشمی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فشد اس نے اکیلے حملہ کیا، فلم یفزع بیوتا کثیرتا اور اس نے بہت سارے گھرانوں کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالا، لدا حیث القت رحلها امہ فشمی جہاں کہ موت نے اپنا کجاوا ڈال دیا تھا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ حسین ابن زمزم نے تنہا عبس کو مار ڈالا، اور فلم یفزع بیوتا کثیرتا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ حسین ابن زمزم نے اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا اور اکیلے جا کر کے اس عبس کو قتل کر دیا، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اور مراد اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ فشد فلم یفزع بیوتا کثیرتا کہ حسین ابن زمزم نے عبس پر حملہ کیا اور عبس کے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، بلکہ صرف عبس کو نشانہ بنایا اور اسی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں شد یشد، نصر ینصر سے یہ صیغہ واحد مذکر غائب کلمات معروف ہے، بمعنی ہے دشمن پر حملہ کرنا، اور یفزع باب افعال سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے خوف دلانا، غصہ دلانا، گھبراہٹ میں مبتلا کرنا۔ یہاں پہ لم یفزع سے مراد ہے گھبراہٹ میں نہیں ڈالا، جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ القت پھینکنے کے معنی میں آتا ہے، اور قشام سے مراد یعنی قشام سے مراد عمر رسیدہ ہے۔ البتہ قشم لڑائی، مصیبت یا موت کی کنیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لدا جو ہے اس کا معنی ہے سامنے، پاس، یہ ظرف مکان ہے، اور عند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور رحل جو ہے یہ کتابے کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔